السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ جعلی ڈگریوں والے جج سنے تھے، اب پی آئی اے کے ایک ملازم بھی جعلی ڈگری والے نکل آئے ہیں اور وہ ایک سابق آرمی چیف کے بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جماعتوں میں بھی جعلی پیر ہیں جی، جعلی فقیر ہیں اور وہ جعلی پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ میری مراد لبیک سے ہے۔ میں نے پچھلے دنوں لبیک کے حوالے سے ایک ویلا کیا تھا کہ لبیک میں بڑی بغاوت ہے اور حافظ سعد حسین رضوی جو میرے لبیک ہیں ان کا بہت بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے اپنی جماعت کے اندر سے۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا، کہا آپ پوری خبر کیوں نہیں بتاتے؟ تو میرا صرف مطمئن نظر یہ تھا کہ خبر جس حد تک خبر ہو اسی حد تک رہنی چاہیے اور معاملات خوش اسلوبی سے حل ہونے چاہیے۔ تو یہ جو کہانی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے، ہمارے جو میڈیا والے ہیں نا جن کے ساتھ ان کی نہیں لگتی یا ایک حسرت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ یار فلانے نو بھی جیل 'چ قید کیتا جائے یا فلانے دے خلاف بھی کاروائی کیتی جائے یا فلانے دے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کچھ خبریں دی تھیں وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے حوالے سے، ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے اس ویلاگ کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ تو بات لبیک سے شروع کرنے سے پہلے جو ایک بڑی خبر ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنلی پاکستان کی اس طرح کے معاملات کو اگر جب یہ بانڈا پھوٹتا ہے تو نموشی ہوتی ہے اور پھر بدنامی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آگاہ رکھنا کسی بھی جماعت کے کارکنان کو انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ لبیک کے میرے زیادہ تر جو ویورز ہیں یوٹیوب چینل پہ یا ٹویٹر پہ، تو لبیک کے دوست اپنا زیادہ فیڈ بیک دیتے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جماعت سے ہٹ کر بھی ان کو کچھ خبریں دی جائیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا احتساب ہوگا یا نہیں، ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بھائی ڈپٹی اسٹیشن مینیجر پی آئی اے برمنگھم سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بورڈ سے ایف اے کا سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر اقبال جاوید باجوہ کو مستعفی ہونے کو کہا گیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ برطانیہ میں پی آئی اے کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر اقبال جاوید باجوہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اقبال جاوید باجوہ کو 30 جولائی کو پی آئی اے کے فنانس مینیجر برمنگھم کے ذریعے شو کاز نوٹس دیا گیا تھا۔ انہوں نے 1977 میں پی آئی اے راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی تھی۔ اقبال جاوید باجوہ نے 1980 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ کی شہریت لی۔ برطانیہ کی شہریت لیتے ہی پی آئی اے میں اپنی ملازمت برطانوی شہری کی حیثیت سے تبدیل کرائی۔ ذرائع کے مطابق اقبال جاوید باجوہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بھائی ہیں۔ اب پہلے وہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی، اب یہ جنرل باجوہ صاحب کے بھائی کی ڈگری جعلی، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس بابر ستار، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دوہری شہریت ہے اور قومی اسمبلی میں اس تناظر میں بل لایا جا رہا ہے، اور جو جمعیت علماء اسلام فے کے ہیں رکن نور عالم خان جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے لیکن رجیم چینج کے دنوں میں انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی، وہ بل لا رہے ہیں جی کہ اگر ہماری دوہری شہریت پر سوال اٹھتا ہے کہ کوئی عوامی نمائندہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، رکن قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی نہیں بن سکتا، کسی عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر یہ ججز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے؟ تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ثاقب نثار سے جو ہماری بات ہوئی ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، تو وہ 5 ستمبر کو پاکستان آ گئے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو میرے حوالے سے افواہیں پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں جی کہ احتساب ہو، چیزیں ہوں، تو ان کو تو منہ توڑ جواب یہ ہے کہ میں پاکستان آ گیا ہوں اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور بہت جلد ایک کتاب بھی منظر عام پر آئے گی تو اس میں تمام سوالات کے جواب ہوں گے، لیکن میرا دامن صاف ہے، میں نے آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے میں پاکستان آ گیا ہوں۔ اور اب وہ کہاں جائیں گے جو یہ کہتے تھے کہ ثاقب نثار واپس نہیں آئیں گے؟ یہ ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی، یہ ان کا موقف تھا۔ اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بڑے قریبی رہے ہیں ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، تو ان سے ہم نے سوال کیا
جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کے احتساب کے حوالے سے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اب معمولی عہدہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، طاقتور حلقوں کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور میرے اچھے ان سے مراسم ہیں، اور یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ان کا کوئی احتساب ہونے جا رہا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہونے نہیں جا رہا۔ یہ احتساب سے مراد یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کا یہ تھا جی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، لیکن انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن جنرل باجوہ کے جو بھائی کی ڈگری کا معاملہ آیا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات ہوں گے۔ باقی عمران خان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں جی، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں طاقتور حلقوں کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑا ہوں اور چکی میں مر جاؤں گا جیل کی، لیکن میں وقت کے یزید کے غلامی قبول نہیں کروں گا۔ تو عمران خان صاحب، آپ کے بارے میں بھی تو تاثر یہی تھا کہ آپ بھی تو اپنے دور میں وقت کے یزید بنے ہوئے تھے، اور دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے ساتھ تو مکافات عمل ہو رہے ہیں، ہم بس اتنا ہی کہیں گے۔ اب آتے ہیں جی لبیک میں جو بغاوت کا ایک تاثر تھا، جو چیزیں تھیں، تو بیرسٹر عثمان مانگٹ ہیں، ہماری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، ایک دو دفعہ ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا۔ ان کے کچھ تحفظات تھے، اور ان کے تحفظات بالکل اسی طرح کے تھے کہ جس طرح کے جو لبیک کے سنسیر کارکنان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، اور ہمیں اپنے مسائل حل کس طرح کرنے چاہیے، ہمیں اپنا ووٹ بینک کس طرح بڑھانا چاہیے، ہمیں ریفارمز کے ایجنڈے کو کس طرح آگے لے کر چلنا چاہیے، ہمیں عوام میں کس طرح مزید اپنی پذیرائی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ تو ان کا بھی یہ تھا، اور دوسرا چونکہ ان کا حافظ آباد سے تعلق ہے تو وہاں ان کے کوئی تنظیمی عہدیداروں سے مسئلے مسائل ہوئے تھے۔ ان کے بقول جی کہ میں نے کئی دفعہ اپنی قیادت کو کہا، اور اب بھی میں جو حافظ سعد حسین رضوی ہیں، جو ان کے بھائی ہیں انس رضوی، میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے معاملہ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، لیکن اب لبیک کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ تو جو ابھی تک سوشل میڈیا پر یا دیگر فیڈ بیک آیا ہے، اس سے یہ آیا ہے کہ لبیک کا جو نوجوان ہے نا، وہ اس طرح کسی کلٹ کے پیچھے نہیں لگتا۔ کہا جاتا تھا جی کہ یہ بھی جو ہے نا بس لائی لا گیا، لیکن جو تاثر ملا ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی خاصی تعمیری گفتگو دیکھنے کو ملی ہے، اور جو موقف ہے وہ کھل کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں نے بات کی تھی کہ لبیک میں جو ہے وہ ایک بغاوت ہو سکتی ہے، جو اس کا نوجوان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو اپنی قیادت سے گلہ شکوہ نہیں ہے، وہ تو اپنی قیادت کو صرف یہ کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ یہ جو یو سی کی سطح پر ہیں، جو ضلعی سطح پر ہیں، یہاں پر ان تنظیمی معاملات کو دیکھا جانا چاہیے، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے، وقت کی کیا ضرورت ہے، عوام کیا سوچتے ہیں، عوام کے کیا مسائل ہیں، ہمیں عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں کن باتوں پر سٹینڈ لینا چاہیے، کن باتوں پر سٹینڈ نہیں لینا چاہیے۔ اور جو نوجوان امیر ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ باقی یہ جو دیگر معاملات ہیں نا، یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ تو معاملات آتے جاتے رہنے ہیں، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ جو سازشی عناصر ہیں انہوں نے اس طرح کی سازشیں یا چمبر بازی تو کرتے رہنا ہے، جس طرح یہ اب سپریم کورٹ والا معاملہ ہوا ہے، یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلنی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک جماعت ہیں اور آپ نے اپنی ایک جماعت کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور میں نے ایک درخواست کی تھی بیرسٹر عثمان مانگٹ صاحب سے، وہ بھی چلے میں کھل کر بتا دیتا ہوں کہ میں نے انہیں یہ درخواست کی تھی ایسا جرنلسٹ کے، یار جو چیزیں ہیں نا اسے حل کرنا چاہیے۔ وقتی طور پر بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، ہم نے بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، تو یہ ایک ہمدردی کے تناظر میں بینگ اے جرنلسٹ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے اپنا جو ہے ایک موقف دیا۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے تو آپ کو مخلص ہو کر اسے مشورہ دینا چاہیے، تو میرا یہ تھا کہ 7 ستمبر آپ نکال لیتے، راول پنڈی والا جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے وہ ہو جانے دیتے، اس کے بعد آپ اپنے تحفظات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، یا کوئی آپ نے پریس کانفرنس کرنی تھی کرتے، اس طرح سوشل میڈیا پر یہ نہ کرتے، لیکن بہرحال ان کا اپنا موقف تھا۔ اب دوسری ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں جتنا تھوڑا سا سمجھا ہوں نا دین کو، یا
ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو میں نے پڑھا اور میں کچھ چیزوں کو جو انڈرسٹینڈ کیا، جو سمجھا، وہ یہ ہے کہ جو کبریائی ہے نا، کبریائی کی علامت صفت جو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور جب کوئی اس کے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، تو پھر سورہ فیل آپ نے پوری پڑھی ہوگی ترجمے کے ساتھ، جو آپ ہم سے زیادہ میرے سننے والے جو ہیں ان چیزوں سے آگاہ ہیں، کہ پھر وہ آبابیلوں سے وہ پھر جو ہاتھیوں کے لشکر ہوتا ہے نا، اس کو بس بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کبریائی والی ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ باقی جو انسان ہے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی متبادل یا ناگزیر نہیں ہے، تو جو شعر میں نے پڑھا ہے نا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، اور اس دنیا نے آباد رہنا ہے، قائم دائم رہنا ہے، بس یہ ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی جیسی جو شخصیات ہیں وہ واقعی صدیوں بعد آتی ہیں، جو چند سال میں اپنے نقوش چھوڑ کر پردہ بھی فرما جائیں تو ان کا مشن جاری و ساری رہتا ہے۔ ان کو سننے والے چاہے ان کی جماعت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، چاہے ان کے لشکر کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی باتوں پر لبیک ضرور کہتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ضرور ہیں۔ میں نے کئی اپنے ایسے میڈیا پرسنز دیکھے ہیں، میں جینوئن اور ایمانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، کہ جو کہتے ہیں کہ یار بابا جی سا کچھ عرصہ ہو رہ جاندے تھے، پتہ نہیں کی ہوندا، لیکن 4-5 سالوں میں جو انہوں نے کر دیا ہے، یہ بھی امت مسلمہ کے لیے بہت ہے۔ اور دوسری آپ سے درخواست ہے آخری، کہ یہ علامہ خادم حسین رضوی کا طلوع ہونا اور پھر اچانک ان کا پردہ فرما جانا، اور نومبر، اکتوبر اور ستمبر، یہ جو پاکستان میں انہونی کے مہینے ہیں، اس میں نے ایک ڈاکومنٹری کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی اور جنرل باجوہ اس پرسپیکٹیو میں اپلوڈ ہو گیا ہے، کائنڈلی وہ ضرور دیکھیے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، آپ صرف وہ ایک انفارمیٹیو چیز ہے وہ لازمی دیکھیے گا، اور اس طرح کی سیریز میں نے اور بنانی ہے، بس آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، تو میں لٹرلی اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بغیر جو حقائق ہیں انہیں مسخ کیے ہوئے، جو میں نے دیکھا ہے ایز اے جرنلسٹ، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی گاہے بگاہے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔